اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ شرح العمر کے دروس چل رہے ہیں، تو ان دروس میں سے ایک اور درس آج جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، وہ ہے مطہرات کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ المطہرات عشرۃ الماء وهو مطہر مطلقا من سوائر النجاسات التي تقبل التطہیر والارض تطہر باطن النار۔ لہذا یہاں پر جو مطہرات بیان ہو رہے ہیں، مطہرات فرماتے ہیں عشرۃ 10 ہیں، ان میں سے پہلا مطہر جو ہے وہ ماء ہے، پانی۔ پانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مطہر مطلقاً، یہ مطلقاً مطہر سمجھا دیے اے من سائر النجاسات، یعنی جمیع نجاسات، سائر بمعنی یہاں جمیع، تمام کی تمام نجاسات کو پاک کرتا ہے پانی۔ یہ پانی کی خصوصیت ہے۔ باقی جو نجاسات جو مطہرات آئیں گی وہ مخصوص چیزوں کو پاک کرتی ہیں۔ یہ پانی میں خصوصیت ہے کہ سب کی سب نجاسات جو ہیں جتنی ہیں ان کو یہ پاک کر دیتا ہے۔ لہذا اس لیے کہہ رہے ہیں تمام نجاست التی تقبل التطہیر، جو بھی طہارت کو قبول کرتے ہیں، پاک ہونے کو قبول کرتے ہیں، پاک ہو سکتی ہیں، پانی ان کو پاک کر دے گا۔ تو لہذا مطہرات 10 جو ہیں ان میں سے ایک پانی، ماء۔ نمبر 2 والارض، اس طرح عرض جو ہے وہ بھی مطہرات میں سے۔ کہتے ہیں یہ کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہر چیز کو پاک کرنے والا نہیں ہے، تو طاہر باطن النعل، ایک تو یہ نعل کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ نعل کہتے ہیں جوتے کو۔ ویسے نعل عربی میں اس کی تفسیر کرے وہ اسفلہ الملاصق للارض، یہ فرماتے ہیں کہ یہ نعل جو ہے وہ مراد یہاں اسفل نعل ہے، یعنی یہاں جو جس چیز کو وہ پاک کرتا ہے نا، عرض اس کو پاک کرتی ہے وہ نعل ہے۔ نعل ویسے جوتے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد نعل سے جوتے کا وہ نچلے والا حصہ ہے جو زمین کے ساتھ ملتا ہے۔ مطلق پورے جوتے کو نعل نہیں کہا جاتا، لیکن عام طور پہ استعمال یہ ہوتا ہے نعل اور نعلین، نعلین کہا جاتا ہے دو جوتوں کو، لیکن یہاں مراد کہ باطن النعل، یعنی باطن النعل، نعل کا باطن پاک کرتا ہے، وہ اسفل ہو، وہ اس کا اسفل ہے، نچلے والا حصہ جس کو زمین پاک کرتی ہے، جو کہ ملاصق ہے للارض۔ تو لہذا ایک تو یہ زمین جو ہے وہ پاک کرتی ہے باطن نعل کو، یعنی کہ جوتے کے نچلے والے حصے کو۔ ملاصق جو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس زمین کے ساتھ، تو زمین کے ساتھ جوتے کا نچلا حصہ ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر والا حصہ نہیں لگتا۔ اس طرح اسفل القدم، اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح جوتے کے نچلے والے حصے کو، نعل کے نچلے والے حصے کو زمین پاک کرتی ہے، اسفل قدم کو بھی پاک کرتی ہے۔ یعنی ننگے پاؤں اگر جوتا نہیں ہے تو اس پاؤں کا جو اسفل ہے، نچلے والا حصہ ہے، اس کو بھی یہ پاک کرتی ہے۔ لیکن شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ زمین پاک کرے گی باطن نعل کو اور اس طرح اسفل قدم کو، اس شرط کے ساتھ کہ زوال عین نجاست عنہما بہا بمشیٍ ودلکن وغیرہ، وہ اس طرح کے زوال نجاست ہو جائے، عین نجاست زائل ہو جائے، جو جوتے کے نچلے حصے کو لگی ہوئی ہے یا پاؤں کے نچلے حصے کو لگی ہوئی ہے، وہ زمین پر چلنے کے ساتھ نجاست زائل ہو جائے، یا رگڑنے کے ساتھ، زمین پر پہلے جو ہے وہ دلک کہتے ہیں رگڑنے کو، یا رگڑنے کے ساتھ جو وہ ظاہر ہو جائے، یا اس طرح کے علاوہ غیر ہم ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ نہ چلنے کے ذریعے سے نہ ہی رگڑنے کے ذریعے سے، بلکہ چلنے سے پہلے، زمین پر چلنے سے پہلے جوتے اور پاؤں سے کسی طرح نجاست دور کر دی، کوئی لکڑی لی این نجاست کو دور کر دیا، کوئی کپڑا لیا اسے این نجاست کو دور کر دیا، تو جیسے اس کے بعد چلے گا، این نجاست پہلے دور ہو گیا، چلے گا تو وہ جو ہے جو نجاست کے اثرات ہیں، نجس ہے، اب چلنے سے زمین پر پاک ہو جائیں گے۔ جی ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس طرح
یہ زمین جو ہے عرض پاک کرتی ہے باطن نال کو اسفل قدم کو. اس عرض سے کیا مراد فرماتے ہیں؟ لفظ عرض آیا ہے تو عرض کی تو بہت سی قسمیں فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہہ رہے ہیں والحجر والرمل من اصناف الارض. پتھر اور ریت جو ہے یہ اصناف عرض میں سے، یعنی لفظ عرض استعمال ہوا ہے تو عرض پاک کرتی ہے تو پتھر بھی پاک کرے گا، پتھر پر چلنے سے بھی یہ دونوں چیزیں پاک ہو جائیں گی. اسی طرح جو ہے وہ ریت جو ہے اس پر چلنے سے بھی پاک ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی عرض ہی شمار ہوتی ہیں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنِّجَاسَةِ جِرْمٌ وَلَا رَطُوبَةٌ كَفَى مُسَمًّى الْأَمْصَاصِ. مطلب کہ اگر نجاست ایسی ہے جو پاؤں کے نچلے حصے کو لگی ہوئی ہے یا جوتے کے نچلے حصے کو لگی ہوئی ہے، اگر اس نجاست کے لیے جرم نہیں ہے اور نہ ہی رطوبت ہے. جرم یعنی چپکنا، جرم کہتے ہیں چپکنے کو. چپکتی نہیں، ایک نجاست چپک جاتی ہو جلدی اترتی نہیں ہے، اور ایک نجاست چپک جاتی ہے. یہ مطلب ہے اگر ایسی نجاست ہے جس میں جرم نہیں ہے اور جس میں رطوبت میں تری بھی نہیں ہے، خشک نجاست لگی ہے پاؤں کو اور اس کے جوتے کے نچلے حصے کو، تو فرماتے ہیں وہاں پر کفا مسمى الامصاص، تنہا مس ہونے کا نام صادق ہے وہی کافی ہے. یعنی جوتے کا نچلا حصہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ مس ہو، پاؤں کا نچلا حصہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ مس ہو تو یہ کافی ہے. رگڑ کر چلنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نجاست میں جرم ہے ہی نہیں، چپکنا ہے ہی نہیں. جیسے ہی پاؤں رکھا جائے گا خود بخود اترتے چلے جائے، چند قدم چلیں گے تو تب وہ نجاست خود بخود ختم ہو جائے گی. تو رطوبت بھی نہیں ہے. ایک وقت رطوبت ہوتی ہے تو رطوبت کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ لگ جاتی ہے جوتے کے ساتھ، جوتے کے نچلے حصے کے ساتھ یا پاؤں کے نچلے حصے کے ساتھ. تو یہ ایسی نجاست جو نہ رطوبت رکھتی ہے نہ اس میں جرم میں چپکنا ہے، تو وہاں تو صرف چلنا، پاؤں نیچے رکھا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مسمى امصاص صادق آئے گا تو یہ کفایت کرے گا اور یہ دونوں چیزیں جو پاک ہو جائیں گی. بلا فرقہ، اس کے بعد فرماتے ہیں بلا فرقہ فی الارض بین الجافۃ والرطبہ. فرماتے ہیں کہ زمین کیسی ہونی چاہیے، جس زمین پر چلنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسفل قدم اور جو باطن نال یہ پاک ہوں گے، وہ زمین آیا خشک ہو یا تر، فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لا فرق بین فی الارض بین الجافۃ والرطبہ، کہ وہ جافا ہو یعنی خشک ہو، جفیف سے جافا اور جفیف جافا سے. تو فرماتے ہیں کہ یہ چاہے راتبہ ہو چاہے تار ہو فرق نہیں پڑتا دونوں، لیکن ایسی تار نہ ہو کہ ما لم تخرج عن اسم الارض، اتنی زیادہ تار نہ ہو کہ وہ اس میں عرض سے نکل جائے. ایک وقت پانی کیچڑ بنا ہوا ہے، جو پانی اور کیچڑ، پانی مل کر جو ہے زمین مٹی کیچڑ اگر بن گیا ہو تو اس پر عرض کا نام صادق بن جائے گا. اتنا نہ ہو، تھوڑا تھوڑا اگر بارش پڑی ہے یا پانی اس پہ لگا زمین پہ لیکن تر ہے، تر ہونے سے وہ کیچڑ نہیں بن گیا اور اس میں ابھی اس پر صادق آ رہا ہے تو اس پر بھی چلیں گے تو پاک ہو جائیں گے. جوتے کا نچلے حصہ اور پاؤں کا نچلے حصہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین جو ہے وہ باطن نال اور اسفل قدم کو پاک کرے گی. اس زمین کے بارے میں کیا یہ شرط ہے کہ خود بھی پاک ہو یا کہ شرط نہیں ہے؟ خود نجس ہے اور یہ نجس چیز کو پاک کر دے گی یا کہ پاک نہیں کرے گی؟ لہذا زمین کے پاک ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ وجہ، اس میں دو وجہ، اور بعض کہتے ہیں کہ شرط ہے. جس چیز نے جو مطہر ہے اس کو خود پاک ہونا چاہیے، خود پاک ہو دوسرے کو پاک کرے. دو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پاک ہونے کی شرط نہیں ہے. مطلب اطلاق النص والفتویٰ کیا کہتا ہے؟ یقتضی عدمہ. نص جو ہے یہ جو روایت ہے یہ جو کہتی ہے زمین یعنی عرض پاک کر دیتی ہے اسفل نال کو، باطن نال کو اور اسفل قدم کو، وہ لفظ عرض ہے، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ عرض بھی پاک ہونی چاہیے، نہ کوئی شرط نہیں. فتویٰ بھی یہی علماء کا، ہمارے فقہاء نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں یہ مطلقاً عرض جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے، چاہے وہ نجس ہو یا نجس نہ ہو، پاک ہو یا پاک نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ نص کیا اطلاق اور فتوے کا اطلاق جو ہے وہ عدم اشتراط طہارت کو قطع کرتا ہے. یقتضی عدمہ ہو کہ ضمیر اشتراط طہارت کی طرف لوٹ رہی ہے.
فرماتے ہیں مراد بن نال یہاں کیا ہے؟ ما یجعل اسفل الرجل للمشی، یہاں پر جو ہے وہ نال کی تعریف کر رہے ہیں. وہاں پیچھے ہوا تھا باطن نال کی تعریف ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ باطن نال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اسفل ہو، وہ نال کا نچلا حصہ ہے جو زمین کے ساتھ لگتا ہے، ملتا ہے. اب نال کی تعریف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں نال جو ہے ما، نال سے مراد وہ چیز ہے یجعل اسفل الرجل للمشی، جس کو فرماتے پاؤں کے نیچے نچلے حصے میں قرار دیا جاتا ہے چلنے کے لیے. جو بھی پاؤں کے نیچے حصے چیز رکھی جائے تاکہ اس کو پاؤں کے ساتھ لگا کر زمین پر چلا جائے. کس لیے چلا جائے؟ وقوعۃ من الارض ونحوها، جو ہے وہ تاکہ زمین سے حفاظت ہو جائے، اور جو ہے یا نحو زمین سے جو ہے وہ حفاظت ہو جائے. زمین سے حفاظت یعنی کہ ٹھوکر وغیرہ نہ لگے پاؤں کو، پاؤں زخمی نہ ہو. ٹھیک ہے، زمین پر لگنے سے. اور ایک اور چیز کہ نحو، یہ نحو کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، کوئی گندگی ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز بھی پاؤں کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھوکر لگنے سے، گندا ہونے سے، جو بھی اس کو جو ہے وہ نال کے یعنی کہ نال کہا جائے گا جو بھی اس پاؤں کے نچلے حصے میں قرار دی جائے گی، نچلے حصے میں پہنی جائے گی تاکہ پاؤں محفوظ رہے، اس کو نال کا نام لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، یہ نال جو ہے ولو من خشب، اب ضروری نہیں ہے یہ پلاسٹک کی ہو، کپڑے کی ہو، ربڑ کی ہو، بلکہ ولو من خشب جو ہے لکڑی کی بنی ہوئی جوتے بھی چلتے رہے ہیں، اور شاید آپ بھی چلتے ہوں گے. نیچے یقیناً سول جاتا، پھر شاید آج کل تو پلاسٹک وغیرہ کا ہوتا ہے، پہلے بعض جوتوں میں جو لکڑی کا سول ہوا کرتا تھا، تو وہ سول نچلا حصہ جو جوتے کا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ چاہے لکڑی کی ہو، لکڑی کا ایک تلوا بنا لیا گیا ہے اور اس کو کوئی رسی باندھ کر یا کوئی اس طرح کی چیزیں پاؤں کے ساتھ باندھ کر اس کو جو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ پاؤں جو ہے وہ زخمی نہ ہو. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے نال سے کہ جس کو پاؤں کے نیچے قرار دیا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں کیونکہ مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں مطہرات میں زمین پر چلنے سے جو ہے چیزیں جو پاک ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ملی، ایک باطن نال اور ایک اسفل قدم. فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ایک کٹی ہوئی ہے، دونوں کٹی ہوئی ہیں، فرق نہیں پڑتا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لکڑیاں لے کر انسان چل رہا ہے جس کو بیساکھی ہم کہتے ہیں، اس بیساکھی کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی زمین کو لگ رہا اور ٹانگ نہیں لگ رہی، یعنی کہ پاؤں نہیں لگ رہا بلکہ بیساکھی لگ رہی ہے. تو اس بیساکھی کا کیا حکم ہے؟ وہ لکڑی کہ جس کا نچلے والا حصہ جو ہے وہ زمین پر لگ رہا ہے اور چلتے چلتے نجس ہو رہا ہے، اور پھر وہ زمین پر چلے گا اور لگے گا، کیا نجس ہو جائے تو زمین پر لگنے سے وہ بھی پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا صرف یہ حکم جو ہے وہ باطن نال اور اسفل قدم کا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، پر اس کا بھی حکم ہے. وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَخَشْبَةُ الْأَقْطَى كَالنَّعْلِ، جو اقطا کی لکڑی ہوتی ہے، اقطا سے مراد یہاں ٹانگ کٹا مراد لنگڑا، ایسا لنگڑا کہ جس کی ٹانگ نہ ہو. وہ لنگڑا ہوتا ہے کہ لنگڑا کے جلتا ہے لیکن اس کی جو ٹانگ ہوتی ہے لیکن لنگڑا کے جلتا ہے. یہاں اقطا سے مراد ٹانگ کٹا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور بیساکھی لے کر لکڑی لے کر اس کے سہارے جو وہ چل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی لکڑی جو ہے اقطا کی ٹانگ کٹے گی کا نال، یہ نال والا حکم رکھتی ہے. جیسے نال جوتے کا نچلے والا حصہ زمین پر چلنے سے اگر نجس ہو تو پاک ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ بھی جو لکڑی ہے جو بیساکھی ہے یہ اگر نجس ہو جائے تو یہ بھی زمین پر لگنے سے پاک ہو جائے گی. تو لہذا فرق یہ ہوا کہ اقطا کی لکڑی جو بیساکھی ہے وہ پاک ہوگی، عصا نہیں، اس لیے اس نے خشبۃ الاقطا کہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن سہارا لیتا ہے لکڑی کا، عصا کا، اور عصا بھی جو ہے کس جگہ پہ ایسی نجاست والی جگہ لیٹرین وغیرہ میں چلا گیا اور نجس ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا عصا بھی جو ہے زمین پر لگانے سے پاک ہو جائے گا، عصا پاک نہیں ہوگا. یہ صرف حکم جو ہے باطن نال، اسفل قدم اور خشبۃ الاقطا.
مطہرات میں سے ایک اور مطہر جو ہے فرماتے ہیں وہ تراب ہے. یہ عرض تھا مطلقاً عرض ان چیزوں کو پاک کرتے. اب تراب فی الولوغ پیچھے گزر چکا ہے. ولوغ میں ہم نے کہا تھا کہ ولوغ والا برتن جو اس کو 2 دفعہ پانی کے ساتھ دھویا جائے گا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ تعفیر ہے، برتن کو مانجنا تراب طاہر کے ساتھ. تو وہاں پر تراب طاہر جو ہے مطہر کا جز ہے. ولوغ کے لیے مطہر کے 2 جز ہیں. ایک جز کیا ہے 2 دفعہ پانی استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جز کیا ہے تعفیر. اس لیے یہاں پر وہ فرمانے ہیں کہ یہ جز علت تطہیر ہے تراب جو ہے. اس لیے کہہ رہے تراب فی الولوغ فإنه جزء علت للتطہیر، پاک کرنے کے لیے جو ہے یہ علت کا جز ہے، کیونکہ ایک حصہ جو خود پانی استعمال کرنا ہے. وہ مطہر فی الجملہ، یہ مطہر ہے فی الجملہ. فی الجملہ قطع نظر اس سے کہ خود مکمل مطہر ہے یا نہیں، اس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا. ہاں بھی آیا کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ پاک کرنے کے لیے ضروری ہے یا نہیں، وہ ہے، اس کو نہیں ہم دیکھ رہے. تراب میں ہے سے تراب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی پاک کرنے میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو کیا جاتا ہے، تو لہذا اس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے تو مطہرات میں سے ایک جو ہے وہ تراب ہو. اسی طرح مطہرات میں سے ایک اور چیز الجسم الطاہر غیر اللازج ولا الثقیل فی غیر المتعدی من الغائط. فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر پاخانہ جو ہے وہ تعدی نہ کر گیا ہو تو اس کے لیے آئندہ جو ہے وہ مفصل بحث بھی آئے گی کہ 3 پتھر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، مطہرات میں سے شمار کیے جاتے ہیں. 3 ڈھیلے، 3 پتھر، اس طرح کی کوئی چیز. تو اگر پانی اگر متعدی نہیں ہے تو پانی کے بغیر بھی وہ مقام پخانہ جو پاک ہو جاتا ہے. تو یہاں پر وہی بیان کر رہے ہیں کہ جسم طاہر غیر اللازج، ایک پاک جسم رات پتھر ہے، ڈھیلا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا جسم ہے کہ جو مقام پخانہ پر پخانہ جو لگا ہوا ہے اس کو جدا کر دے، اس کو جدا کر دے، تو مطلب یہ جسم طاہر بھی مطہرات میں سے ہے، مقام پخانہ کو پاک کر دیتا. لیکن اگر متعدی ہے پخانہ تو اس وقت پانی کے بغیر پاک نہیں ہوگا، وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شرط ہے پانی کا استعمال کرنا. جی غیر اللذ، ہاں میں ان کی وضاحت کرنے لگا. ابھی فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جسم طاہر میں شرط ہے، 2 شرطیں، غیر اللازج ولا ثقیل. اس کو ثقیل بھی پڑھتے ہیں، سیکل بھی پڑھتے ہیں، یا آپ کو پہلے بھی بعض نسخوں میں جو ہے وہ پڑھا گیا. لاز یعنی چپکنے والا، ٹھیک ہے، کہ وہ بدن کو لگ جاتا ہے اور اترتا نہیں ہے. وہ جو ہے جس کے ساتھ جو ہے یعنی ایسی چیز لگے تو اس کے ساتھ چپٹ جاتی ہے، ایسا جسم نہ ہو، ایسا جسم نہ ہو. جسم کی بات ہو رہی ہے. غیر اللازج یعنی ایسا جسم نہ ہو کہ کوئی چیز گیلی تر یا کوئی نجاست اس کے ساتھ لگے تو وہ اترے نہ، چپک جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری ثقیل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی چیز لگے ہی نہ، ایسا صاف و شفاف، مثل جیسے شیشہ ہوتا ہے. شیشہ جو ہے وہ کسی چیز کو اتارنا اس کے لیے محال ہے، وہ اتارے گا نہیں کیونکہ اس کو چیز لگتی نہیں. جیسے ڈھیلا ہے، مٹی کا ڈھیلا یا پتھر ہے یا کوئی اور مثلا لکڑی ہے، تو یہ چیزیں جو اس کے ساتھ اگر نجاست آپ دور کرو گے تو یہ کیا، یہ اس سے جدا کر دے گی نجاست کو. لیکن اگر شیشے جیسا کوئی جسم ہے تو شیشہ کیا ہے، یہ ثقیل ہے، سیکل ہے. سیکل سے مراد یعنی اس کے ساتھ چیز لگتی ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں شفافیت پائی جاتی. بالکل پلین ہے، پلین ہونے کی وجہ سے یہ جذب نہیں کرتا ہے، کھینچتا نہیں ہے، یہ تو اتارتا نہیں ہے. تو نہ لزج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے ثقیل ہونا چاہیے. یہ جسم طاہر غیر متعدی میں پاک کرنے والا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ مطہرات میں سے ایک اور والشمس، سورج ہے. سورج بھی مطہرات میں سے. سورج کس کو پاک کرتے ہیں؟ موج جففت ہو، جس کو یہ خشک کر دے. کوئی چیز نجس ہے اور اس پر دھوپ پڑے سورج کی، تو سورج چمکے، دھوپ پڑے تو اور وہ خشک ہو جائے تو وہ اس کو پاک کر دے گا. بے اشراق ہے، اس لیے وضاحت کرتے فرماتے بے اشراق علیہ
वज़ालत ऐन नजासत अनहु, फरमाते हैं कि ये कि सूरज चमके उस नजस चीज पर और उससे ऐन नजासत भी जायल हो जाए। ये ना हो कि ऐन नजासत जिस पर सूरज चमक रहा है, धूप पड़ रही है, नजासत नजर आ रही है, ऐन नजासत जायल ना हो, तो जितना मर्जी सूरज जो है वो चमकता रहे और धूप पड़ती रहे, वो पाक नहीं होगा। धूप पड़ने से खुद भी धूप भी पड़े, ऐन नजासत भी जायल हो जाए। ऐन नजासत कैसे जायल हो? धूप पड़ने से थोड़ा जायल हो सकता है, धूप पड़ने से खत्म हो जाए। मसलन ये हवा चल रही है, उड़ रही है, या ऐन नजासत को किसी ने आकर मतलब पखाना किया हो, किसी ने आकर कुछ चीजों के किन को पाक करेगी वो अभी बताएंगे। जमीन है मतलब सूरज उसको भी पाक करता है, पखाना है, पेशाब है। अगर पखाने का ऐन निजासत वहां पर मौजूद है जमीन पर, अर्ज पर, तो जब तक अर्ज पर ऐन निजासत मौजूद है, सूरज चाहे जो है वो खुश्क करता रहे और ये पखाना भी खुश्क हो गया हो तो वो तो नजस ही रहेगी। नहीं, वो पखाना जो है वो जायल हो जाए, ऐन निजासत नजर ना आए, फिर वो जो सूरज ने आकर सूरज की धूप पड़ने से जो है वो खुश्क हो जाए। जैसे खुश्क होगी तो पाक हो। इस तरह पेशाब पड़ा हुआ है, पेशाब जो है, पेशाब का ऐन निजासत तो नजर आता ही नहीं है, उसकी तो ऐन निजासत होती नहीं है। ऐन निजासत अब है कि उसका पानी नजर आएगा तभी, लेकिन यह है कि तर है जमीन पेशाब के गिरने की वजह से, तो जैसे ही सूरज पड़ेगा खुश्क कर दे तो वो पाक कर देगा। अच्छा, अब फरमाते हैं कि ये किन किन चीजों को पाक करता है सूरज। सूरज उन चीजों पर चमकेगा, ऐन निजासत ज़ाहिर हो जाए तो वो पाक हो जाए। फरमाते हैं मिनल हुस्र वल बवारी, हुस्र और बवारी में से। फरमाते हैं कि ये हुस्र चटाई, बोरिया भी चटाई होती है, तो हुस्र भी चटाई को कहते हैं। फर्क है, हुस्र कहते हैं खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई। ये खजूर के पत्ते बनाकर मसल्ले नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। ये हमारे उधर सरेकी इलाके में जो है, जनूबी पंजाब में ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहां खजूर के पत्तों से मसल्ले, इसको कहते हैं हुस्र। और बवारी बोरिया से बनी हुई चटाई। वो बोरिया क्या होती है? बोरिया नमा, जिसको हम बोरी कहते हैं। टाट आमतौर पर पुराने जमाने में हमारा दौर था जब स्कूल का, तो वो इस पटसन के बने हुए टाट जो थे वो इस्तेमाल होते थे नीचे बच्चों के बैठने के लिए। तो ये बोरी जैसे बनाते वो क्या पटसन है। वो पटसन यानी कि जिसको पंजाबी में या उर्दू में उसको सन कहते हैं, सनी भी कहते हैं, सन भी कहते हैं। पहले हुआ करते थे बहुत ज्यादा, यहाँ पंजाब में आजकल बहुत कम है। और बोरियां भी पहले उसी की होती है, अब तो प्लास्टिक की बोरियां आ गई और पता नहीं किस किस चीज की बोरियां आ गई हैं। तो ये जो धागे का, पटसन के धागे का बना हुआ जो होता है चटाई, उसको कहते हैं बवारी। या फरमाते हैं कि मिनल, फर्क नहीं पड़ता, मिनल मनकूल व माला युनकल, फर्क नहीं पड़ता मनकूल हो या गैर मनकूल हो। एक वक्त यह है कि उनको लपेटा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नकल किया जा सकता है। एक वक्त यह है कि उसको नकल नहीं किया जा सकता, फिक्स किया हुआ है, ठीक है, उसी जगह पे लगा हुआ है। तो वो भी दोनों तरह को जो है मुतलकन, मुतलकन से मुराद फरमाते हैं कि फिर ये जो मौला युनकल है जिसको नकल नहीं किया जा सकता, वो उनका नकल करना, जिसको नकल नहीं किया उसको नकल करना, वो खेड़ना दुश्वार है या दुश्वार नहीं है, ये भी फर्क नहीं पड़ता। मुतलकन से मुराद यहां पर ये है मिनल अर्ज व अज्जायहा। अब फरमाती है तवज्जो को, क्या कि मिनल हुस्र वल बवारी, चटाइयां वो चाहे हुस्र से हो चाहे बवारी से हो। मिनल मनकूल, जो मनकूल आदमी से हो, वो माला युनकलो, और वो चीजें जिसको नकल नहीं किया जा सकता उनको भी पाक करेगी, सूरज पाक कर देगा। आदतन जिनको नकल नहीं किया जा सकता। मुतलकन, मुतलकन से मुराद क्या है, जैसे बयान कर क्योंकि उनका नकल करना आसान हो या आसान ना हो। मिनल अर्ज, ये माला युनकलो की आगे जो वजाहत की, जिसको नकल नहीं किया जा सकता, वो क्या है? जमीन है, जमीन जिसको नकल नहीं करा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, इसको भी पाक करेगी। वह अज्जायहा, इसके अज्जा को पाक करेगी, जमीन के जितने अज्जा नीचे तक, जहां तक सूरज उसको खुश कर देगा, पाक कर देगा। वह नबात, सूरज और जो पाक करेगा, हुस्र को पाक करेगा, बवारी को पाक करेगा। मिनल मनकूल व माला युनकल, जैसे जमीन है, जैसे अज्जाए अर्ज है, ठीक है। फिर नबात, बूटियां, जो भी जिस पर भी नब्त सादिक आता है, घास है, फूस है और
دوسری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ چارہ وغیرہ ہے، سبزہ ہے، یہ سب جس کو بھی نبت آپ کہتے ہیں وہ سب، والاخشاب لکڑیاں، لکڑی نجس ہو جائے تو وہ سورج کی دھوپ اس پر پڑے گی اور اس کو خشک کر دے تو پاک ہو جائے گا، لیکن وہ پہلے گزر چکا کہ عین نجاست ظاہر ہو جائے. والابواب المثبتہ، لگے ہوئے دروازے اور دروازے پر دھوپ پڑے نجس ہوں تو خشک ہو جائے گی. اور والاوتاد الداخلہ، اس طرح وہ میخیں، اوتاد جمع وتد کی، وتد کہتے ہیں میخوں کو، میخ کو، اور اوتاد جمع اس کی، میخیں الداخلہ جو کہ گڑی ہوئی، لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دروازوں کو جوڑنے کے لیے، کھڑکیوں کو جوڑنے کے لیے، وہ میخیں بھی اگر نجس ہیں تو وہ دھوپ پڑے گی تو وہ بھی پاک ہو جائے گی. والاشجار، درخت اگر نجس ہو جائے، یہ مثلا کوئی بندہ اوپر چڑھا ہوا تھا اور پھل توڑ رہا تھا، اس کو وہیں پیشاب آ گیا، پیشاب وہی اوپر ہی کر دیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا عقل مند ہو تو اس نے اوپر کیا تو سارا درخت نہیں، اب اس پر کیا دھوپ پڑے خشک ہو جائے، عین نجاست زائل ہو جائے اور خشک بھی ہو جائے. والفواکہ الباقیہ، یہ اسی طرح ہوگی جیسے میں نے مثال اوپر چڑھا ہوا تو نجس ہوگا نا، بھی کوئی نجاست اوپر پھینک دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. درخت ہے اوپر، درختوں کے اوپر، یا اس کے فواکہ الباقیہ علیہا، درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ اگر نجس ہو جائیں، اوپر چڑھے ہوئے نے نجس کر دیا، یا نیچے سے کوئی نجاست اوپر پھینک دے، نیچے نجاست پڑی تھی کوئی بچے میں، کوئی دیوانے نے، کوئی مجنون نے جو ہے نجاست کو اوپر ڈال دیا، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورج کے دھوپ پڑنے سے خشک میں پاک ہو جائے. وَإِنْ حَانَ آوَانُ كِتَافِهَا، یہ بات اس طرح ہے، وَإِنْ حَانَ آوَانُ كِتَافِهَا، فرماتے وہ پھل جو درختوں کے اوپر موجود ہوں اگرچہ ان کے چننے کا وقت آ گیا ہو، وَإِنْ حَانَ ہو گیا ہو، پہنچ چکا ہو، آوانو کتافہا، ان کے چننے کا وقت، کتاف چننا، ان کے پھلوں کے چننے کا، آوان یعنی وقت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سورج پاک کرے گا ان چیزوں کو جن کو ہم نے بیان کیا، لیکن فرماتے ہیں لو یکفی تجفیف الحرارت، اتنی گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ خشک ہوتی جا رہی ہے، لیکن سورج کی دھوپ نہیں پڑ رہی. اب گرمی کی وجہ سے یہاں بھی آپ گیلا کپڑا یا کوئی چیز پہ رکھو گے نا، چٹائی رکھو گے تو خشک ہو جائے گی، آج گیلی ڈالو، کل دیکھو آپ تو خشک پڑی. تو فرماتے ہیں گرمی کی، سردی میں ایسا نہیں ہوتا، سردی میں کئی دن جو ہے وہ گیلی رہ جاتی. مطلب یہ حرارت جو گرمی خشک کرے گی نا، یہ کفایت نہیں کرے گی. تجفیف الحرارت کافی نہیں ہے، تنہا گرمی نے اگر خشک کر دیا، سورج کی دھوپ پڑے بغیر کفایت نہیں کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا تُسَمَّى شَمْسًا، کیونکہ اس حرارت کو شمس کا نام نہیں دیتے. شمس مطہرات میں سے ہے، حرارت مطہرات میں سے نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ہوا بھی اگر جو ہے المنفرد بطریق اولا، تنہا ہوا، مثلا رات کے وقت جو ہے گرمی کے موسم میں ہوا چلتی ہے تو گرم ہوتی ہے، تو وہ ہوا نے آ کر اس کو خشک کر دیا ہے، کسی چیز کو جو نجس ہوئی، زمین کو یا باقی جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں. تو تنہا ہوا، اکیلی ہوا اگر خشک کرتی ہے تو بطریق اولا یہ اس کا خشک کرنا بھی کافی نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا تُسَمَّى شَمْسًا، کیونکہ اس کو بھی شمس جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. ہاں اگر سورج کے ساتھ، سورج کی دھوپ کے ساتھ ہوا بھی مل جائے، اور ایک چیز جو کہ زیادہ عرصے میں جو ہے وہ خشک ہونی تھی، ہوا کی بھی گرمی ساتھ مل جائے تو وہ جلدی خشک ہو گئی ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا. اب یہ کہا جائے کہ یہاں تو ہوا نے بھی اثر کیا ہے، فرماتے ہیں ہوا نے اگرچہ اثر کیا لیکن سورج کی دھوپ بھی پڑی ہے، اس لیے اس طرح جو پاک ہو جائے گا. اس کو جو ہے کافی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر دونوں ہے، اس لیے کہ نام لا یضر زمامہ الیہا، ہوا کا منظم ہونا، ملنا شمس کے ساتھ یہ ضرر نہیں ڈالتا، یہ جو ہے وہ درست ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یکفی فی طہر الباطن الاشراق علی الظاہر ما جفاف الجمیع. بات ہے کہ باطن ایک چیز جو ہے وہ مثلا یہ زمین ہے، اس کو پاک کرنا ہے سورج میں، اوپر سے نجس ہے، اندر سے بھی نجس ہے، تو یا چٹائی ہے، چٹائی اندر سے بھی نجس، اوپر سے بھی نجس ہے، اندر سے بھی نجس ہے. فرماتے ہیں کہ اگر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے اوپر،
اور اوپر پڑنے سے ساری کی ساری وہ چیز جو نجس ہے جس کو پاک کرنا ہے سورج نے خشک ہو جاتی ہے پوری کی پوری جمی کی جمی، تو فرماتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ ساری پاک ہو گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ما جفاف جمی ساری خشک ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آج جو ہے آج دھوپ پڑ رہی ہے تو اس دھوپ کے ساتھ کچھ حصہ خشک ہوا ہے، پھر کل دھوپ پڑی اس کے ساتھ کچھ حصہ خشک ہوا ہو. ایسا نہیں. یا مثال کے طور پر چٹائیاں، کئی چٹائیوں کے اوپر چٹائیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ اوپر والی چٹائی کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے اور وہ خشک ہو رہی ہے، اور نچلے والی چٹائی اس کی حرارت کے ساتھ خشک ہو رہی ہے، اس پر تو دھوپ نہیں پڑ رہی. مطلب کہ وہ اب اگر یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ خشک ہو رہی ہیں لیکن دھوپ ایک پر پڑ رہی ہے، ساری پہ نہیں پڑ رہی، اوپر والی خشک ہوگی نیچے والی خشک نہیں ہوگی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یکفی فی طہر الباطن، باطن کے پاک ہونے میں کافی ہے اشراق علی الظاہر، ظاہر پر دھوپ پڑے، سورج چمکے، ما جفاف جمی، پھر وہ سارا خشک ہو جائے. وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے. بخلاف المتعدد، لیکن اگر متعدد چیزیں ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ المتلاصق جو آپس میں ملی ہوئی ہیں اذا اشرکت علی بعض، کہ جب بعض پر سورج چمک رہا ہے بعض پر چمک ہی نہیں رہا، اس کی دھوپ ہی نہیں پڑ رہی، تو جس پر چمک رہا ہے وہ پاک ہوگا اور جس پر نہیں چمک رہا وہ پاک نہیں ہوگا. یہ اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ. المطہرات عشرۃ، مطہرات 10 ہیں. الماء، ان میں سے ایک پانی ہے، وہ مطہر مطلقاً، اور یہ پاک کرنے والا مطلقاً یعنی ہر چیز کو جو کہ پاک ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. من سائر النجاسات، سائر بمعنی جمی، من جمیع النجاسات التي تقبل التطہیر، وہ تمام نجاسات جو کہ تطہیر کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ پاک ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سب چیز. والارض تطہر باطن النار، اور ارض جو ہے باطن نال کو پاک کرتا ہے. وہ ہوا اسفل، یہ باطن نال کیا اسفل ہو، یہ اسفل نال ہے. الملاصق للارض، جو زمین کے ساتھ لگتا ہے جوتے کا حصہ، اس کو کہتے ہیں باطن نال. و اسفل قدم، اس طرح جو پاک کرتا ہے زمین پاک کرتی ہے اسفل قدم کو، یعنی پاؤں کا نچلا حصہ. ما زوال عین النجاست عنہما، ساتھ یہ کہ عین نجاست ان دونوں سے زائل ہو جائے. بہا، ارض کے ذریعے سے. وہ کس طرح؟ بے مشیجن، چلنے کے ساتھ، بدل کے رگڑنے کے ساتھ، وغیرہ ہما، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال، لکڑی وغیرہ یا کسی طرح کو کپڑا کوئی اور چیز کے ساتھ اس کو جدا کر دیا عین نجاست کو. والحجر والرمل من اصناف الارض، پتھر اور ریت جو ہے یہ زمین ہی کی اصناف میں شمار ہوتے ہیں، ان پر چلنے سے بھی یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ جِرْمٌ وَلَا رُطُوبَةٌ، اور اگر فرماتے ہیں نجاست کے لیے نہ ہی جرم ہو نہ ہی رطوبت ہو، کفا مسمل امساس، تو فرماتے ہیں تنہا مس ہونا ہی کافی ہے اور اس وقت یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی. ولا فرق فی الارض بین الجافۃ والرطبہ، فرماتے ہیں فرق نہیں ہے زمین میں کہ وہ زمین جو ہے خشک ہو یا مرطوب ہو، تر ہو. ما لم تخرج عن اسم الارض، اس وقت تک اتنی تر کہ جو اس میں ارض سے خارج نہ ہو جائے، کیچڑ نہ بنا ہو. وحال یشترط طہارتها، کیا زمین جس پر چلنے سے جو ہے یہ چیزیں پاک ہوں گی، باطن نال اور اسفل قدم، کیا اس کی طہارت کی شرط لگائی جاتی ہے؟ وجہ اس میں دو وجہ، دو گروہ ہیں علماء کے، بعد کہتے ہیں شرط ہے، بعد کہتے ہیں شرط نہیں. واطلاق النص والفتوی، فرماتے ہیں نص اور فتوی کا اطلاق جو ہے یقتضی عدمہ، وہ عدم اشتراط طہارت کا تقاضا کرتا ہے. والمراد بالنار، اور فرماتے ہیں نار سے مراد ما یجعل اسفل الرجل للمشی، وہ چیز ہوتی ہے نال کہ جس کو قرار دیا جاتا ہے پاؤں کے نیچے، للمشی چلنے کے لیے، وقایۃ من الارض زمین سے محفوظ رہنے کے لیے، ونحو ارض اور زمین جیسی اور چیزوں مثلا کانٹے ہیں جو کہ پاؤں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے. ولو من خشب، اگرچہ وہ جو باطن وہ نال جو ہے وہ لکڑی کا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو. وخشبۃ الاقطع النال، اور فرماتے ہیں کہ ٹانگ کٹے کی لکڑی جو ہوتی ہے جو بیساکھی ہوتی ہے یہ نال والا حکم رکھتی ہے. والتراب فی الولوغ، اور فرماتے ہیں مطہرات میں سے ایک تراب ہے، یہ ولوغ میں جو ہے یہ پاک کرتا ہے. فإنہ، پس یہ تراب
جز و علت للتطہیر، یہ تطہیر کی علت کا جز ہے، وہ مطہر فی الجملہ، یہ مطہر فی الجملہ، یعنی قطع نظر اس سے کہ مکمل مطہر ہے یا نہیں ہے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ والجسم الطاہر غیر اللذ ولا الثقیل، اور فرماتے ہیں کہ مطہرات میں سے ایک جسم طاہر ہے جو غیر لذ ہو اور نہ ہی ثقیل ہو، فی غیر المتعدی من الغایت، یہ جب پخانہ جو ہے وہ تعدی نہ کر چکا ہو تو وہاں پر جسم جو ہے وہ ڈھیلا وغیرہ پتھر وغیرہ یہ بھی پاک کرنے والا۔ والشمس، مطہرات میں سے ایک سورج ہے، پاک کرتا ہے کس کو؟ جففت ہو، جس کو یہ سورج خشک کر دے، بے اشراق علیہ، اس طرح کہ یہ شمس چمکے اس چیز پر، وزالت عین نجاست عنہ، اور اس چیز سے جو ہے وہ نجاست کا عین جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ عنہ کی ضمیر جو ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اشراق ہا کی ضمیر جو ہے یہ شمس کی طرف لوٹ رہی ہے، مونس کی ضمیر شمس کی طرف، اور علیہ کی ضمیر اور عنہ کی ضمیر یہ ماء موصولہ، وہ جس چیز کو اس نے پاک کرنا ہے وہ من الغسر، وہ جن کو پاک کرے گا شمس، غسر میں سے، غسر یعنی کہ وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، والبواری، اور یہ وہ جو پٹسن سے بنی ہوئی چٹائی، من المنقول جو کہ نقل ہوتی ہے، وہ ما لا ينقل عادتا، یہ پاک کرتا ہے شمس ان کو بھی جو نقل نہیں کی جا سکتی، عادتا جن کو ادھر ادھر نہیں جا سکتا، مطلقاً کہ جن کا جو نقل نہیں ہو سکتی، دشوار ہے ان کا نقل کرنا، یہ دشوار نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا۔ من الارض، یہ ما لا ينقل کا بیان کر رہا ہے، وہ زمین ہے، اجزاء ارض ہے، نبات ہیں، اخشاب ہیں، ابواب مثبتہ ہیں، اوداد داخلہ ہیں، اشجار ہیں یعنی درخت ہیں، والفواکہ پھل ہیں، الباقیہ علیہا کہ جو درختوں پر موجود ہوں، وَإِنْهَانَ آوانو کتوفہا، اگر جو ان پھلوں کے جو چننے کا اتارنے کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہو، یہ کتافہا کی ضمیر جو ہے یہ فرماتے ہیں فواکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فواکہ الباقیہ علیہا کی ضمیر جو ہے وہ اشجار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَلَا يَكْفِي تَجْفِيفُ الْحَرَارَةِ، اور فرماتے ہیں کہ کافی ہے، کافی نہیں ہے تجفیف الحرارت، حرارت یعنی گرمی، زیادہ شدت سے گرمی پڑ رہی ہے تو تنہا حرارت گرمی تنہا جو ہے اس کا خشک کر دینا کافی نہیں ہے، لأنہ کیونکہ حرارت لا تسمى شمسا، اس کو شمس کا نام نہیں دیا جاتا، والہوا، اس طرح ہوا المنفرد اکیلی ہوا بطریق اولا، یہ بھی لا یکفی، یہ بھی کافی نہیں ہوگی، نام ہاں لا یضر انضمامہ الیہا، ہاں ضرر نہیں ڈالے گا انضمامہ الیہا، ہوا کا مل جانا یا ملا دینا الیہا شمس کے ساتھ، کہ شمس کی دھوپ، سورج کی دھوپ اور ہوا مل کر جلدی اس کو خشک کر رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یکفی فی طہر الباطن، فرماتے ہیں کہ باطن کسی چیز کے باطن کو پاک کرنے میں کافی ہے کیا؟ الاشراق علی الظاہر، کہ سورج اس کے ظاہر پر پڑے، ما جفاف جمی، ساتھ یہ کہ جمی کا جمی وہ چیز جو ہے مثل زمین ہے یا جو بھی چٹائی وغیرہ ساری ایک ہی دفعہ خشک ہو جائے، بخلاف المتعدد، لیکن بخلاف اس کے کہ چیزیں متعدد ہیں، جیسے چٹائیاں ایک دوسرے کے اوپر، المتلاصق جو ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اذا اشرکت علی بعضہ، کہ جب سورج جو بعض پر اس کی دھوپ پڑ رہی ہے اور نیچے جو ہے وہ بعض ان پر نہیں پڑ رہی، تو جو پاک ہوں گی صرف وہی ہوں گی جن پر ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہے، دوسری پاک نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔